ابید یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے امڑ کے بادل آیا کرتے تھے۔ تو یہ ابید کا لفظ خاندانی طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا ابید، ایک تو چٹا رنگ تھا، دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبی، میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ، محبوب چلا جائے پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے حسن ملی۔ خود حضور نے فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں تو مجھے آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ مجلس سجی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی، آپ گھروں کو پلٹ جائیں گے، دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ پڑے اور آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھیں تو مجھے فون کر کے کہیں جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوگا، اور میں آپ کو دیکھ لوں تو آپ سے کس طرح رابطہ کر کے کہوں کہ جناب آپ خواب میں آئیں تو آپ بھی کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ لیکن رسول کریم جس کے خواب میں آئیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، خواب میں آیا اور آپ کو قرض لٹا گیا، صبح اٹھیں گے تو کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ کبھی نہیں کاٹیں گے، آپ کہیں خواب ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے قول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کہتا کہ انا ضیفک، حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردہ۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے، نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت ہو، سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں چودھری کا مانگت ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور کسی نے کہا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، انا ضیفک کا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں تو کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ اچھا کیا دیکھتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے، فرمایا خذ لے لے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں وصول کر لی، بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانا شروع کر دیا، ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو حضور عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں۔ چوتھی بات بھی سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا نہ قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ اچھا زیارت کی اور پوچھا حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ہے انا املہ واخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا،
تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، غیرۃ من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، یہ تو یہاں کے محبوب دکھائے جاتے ہیں نا، لیکن یہ غیرت ہے محب کی۔ وہ قتیل شفائی نے کہا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا اس نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیاء علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علیہم الرضوان لکھتے ہیں کہ حضور کے حسن پہ 70,000 پردے بشریت کے ڈالے گئے، اور اگر حضور علیہ السلام کا حسن پوشیدہ نہ ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ اور صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، ان میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہے، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اور اگر حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ تو یہ پوشیدہ ہے حضور کا حسن۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا ملیح، دوسری شان کہ حضور کا حسن نمکین تھا۔ تیسری بات مقصدہ، متوازن، ہر معاملے میں توازن، ابل الذراعین والساعدین والذنبین، ہاتھ کلائیاں بازو برابر، اسی طرح سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، سینہ اٹھا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ پھر بھی حسن نہیں رہتا، دونوں برابر ہو تو یہ کمال حسن ہے، یہ توازن ہے۔ قد بہت لمبا ہو تو یہ بھی حسن نہیں ہے، قد پست ہو پھر بھی حسن نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممرغد ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد پست بھی نہیں تھا، حضور لمبے قد کے بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت تھی، لیکن یہ شان بھی تھی اذا جامع الناس غامرہم، بڑے بڑے اونچے قد والے صحابہ موجود تھے لیکن جب حضور آتے چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی۔ تو حضور کا حسن مقصد تھا، متوازن تھا۔ تو تین لفظوں میں یاد کر لو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حلیہ نگار آپ بھی بن جائیں گے اگر تین لفظ یاد ہو گئے، اور اپنی اولاد کو سنائیں۔ اور اگر یہ نہیں یاد کر سکتے تو گرڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مخمور رکھی ہیں مد بھری ہے۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرنے سے نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو، جس طرح میرے رسول کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ کائنات کے سامنے حضور کی سیرت رکھو اور اپنی نئی نسل کو حضور کی سیرت سناؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب سیرت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہو جائے۔ نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے جنگی زندگی تک، حضور کی سیرت کا ہر گوشہ منور۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ حاضر تھی کہ حضور تشریف لائے، تو میں پانی پی رہی تھی آب خورے میں، تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگایا تھا، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟